آج لوگ کہتے ہیں یار سپورٹس کار بڑی تیز چلتی ہے، ارے اس سے زیادہ جناب جاپان کی ٹرین بتاتے ہیں وہ 500 کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے، ارے جناب بڑی فاسٹ ایئر کرافٹ آ گئے ہیں۔ سنو یہ کیسا سپیڈی ٹریول تھا کہ نبی پاک اس رات مسجد اقصی بھی گئے، انبیاء کی امامت بھی کی، انبیاء سے ملاقات اور گفتگو بھی کی، پہلے آسمان پر پہنچے وہاں نبیوں سے ملاقات، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے جہاں جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے، کہتے حضور آگے میں بھی نہیں جا سکتا، کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام آگے جاتے ہیں اور سبحان اللہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، 50 نمازیں عطا ہوتی ہیں، پھر واپس آتے ہیں، طویل واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کے کہنے پر پھر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو ایک بار دیدار نصیب ہوا، ارے اس ایک رات میں کتنی بار دیدار نصیب ہوا کہ بار بار جاتے ہیں اور 5 نمازیں بھی کروا لی، جنت کے طبقات بھی دیکھے، دوزخ کے طبقات بھی ملاحظہ فرمائے، عذاب بھی دیکھے، یہ سارا ٹریول کر کے میرے آقا جب واپس آتے ہیں تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے جس بستر کو چھوڑ کے گئے تھے وہ بستر ابھی بھی گرم تھا، وضو کیا تھا پانی بہ رہا تھا، آقا واپس آئے پانی اس وقت بھی بہ رہا تھا، جس سارے کام سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ٹھنڈی رات آپ بستر سے اٹھیں، تھوڑی دیر بستر گرم رہتا ہے، اس کے بعد بستر نارمل ہو جاتا ہے، وضو کریں پانی کتنی دیر بہتا ہے، چند سیکنڈ بہتا ہے پھر رک جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرور کائنات یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آئے ہیں مگر وقت وہیں رکا ہوا ہے، کائنات وہیں رکی ہوئی ہے۔ ارے سائنس کو اس سے بڑا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ میرے حبیب نے وہ سفر کیا کہ جناب کائنات میں وقت ہی نہ گزرا اور یہ سارا ٹریول پورا ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب عقل کہتی ہے، لاجک کہتی ہے کیسے ممکن ہے، میں اس کا جواب آپ کو عشق کی زبان میں دے دیتا ہوں۔ ہم سب گھڑی پہنتے ہیں، اس میں سیل ہوتا ہے نا، گھڑی سے سیل نکال لو تو گھڑی رک جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر سیل لگائیں تو ٹک 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 کر کے چلنا شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا اس کائنات کی جان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیوں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ارے جب کائنات کی جان ہی چلی گئی تھی تو کائنات رک گئی تھی، آقا سفر کر کے واپس آئے، کائنات نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ تو یہ معراج ہے، ہاں یہ شان ہے میرے آقا کی، یہ ٹریول کروایا گیا، یہ انعامات دیے گئے۔ اچھا آج ہم معراج مصطفیٰ کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں، خوبصورت باتیں ہیں انشاءاللہ، اب آپ سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ معراج کی رات نبی پہلے ایک بات سمجھیے، معراج کا جو ٹریول نہیں صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایکچولی پورا نصاب ہے۔ ہاں اگر اس کو پورے چیپٹر کی طرح پڑھا جائے نا، سبق کی طرح پڑھا جائے تو یہ پورے سفر میں اتنی باتیں سیکھنے کے لیے ہیں کہ ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمیں دنیا بھر کے بہت سارے واقعات، ہسٹوریکل ایونٹس پتہ ہیں، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کتنے جو نا دنیا بھر کے لوگوں کے واقعات پتہ ہیں، مگر خود نبی پاک کی سیرت اور آپ کے معجزات کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں۔ میں 2-3 واقعات کی 2-3 باتیں ڈسکس کر سکوں گا، لیکن اس کو کنٹینیو پڑھنے کی حاجت ہے، سیرت مصطفیٰ کی کتابوں میں بھی ضرور پڑھیں۔ معراج کی روایت میں یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی پہنچے، اچھا یہ بھی بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے کہ جب رب نے اپنے پاس بلانا تھا تو مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ ڈائریکٹ نبی پاک آسمانوں کی طرف چلے جاتے، سدرۃ المنتہا پہنچ جاتے، بیت المقدس کیوں لے جایا گیا؟ سبحان اللہ، تو وہاں نبی پاک کے آپ کے شان اور آپ کے مقام کے اظہار کے لیے آپ کو بلایا گیا۔ کائنات کی سب سے عظیم جماعت، کائنات کی سب سے عظیم، یوں سمجھے کہ نبی پاک کو امامت عطا کرنی تھی، یہ کیسی نماز تھی، یہ کیسی جماعت تھی کہ سارے انبیاء مسجد اقصی میں موجود ہیں اور صفے بنائے کھڑے ہیں، انتظار ہے امام کا، اور نبی پاک پہنچتے ہیں، جبریل امین نے نبی پاک کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور نبی پاک کو مصلی کی طرف بڑھا دیا، میرے آقا نے امامت فرمائی، صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی نماز تھی؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر کہتے راز کو، کیا راز تھا؟ نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانائے اول آخر، پتا چل جائے دنیا کو کہ کون اول ہے کون آخر ہے دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، یعنی بڑے بڑے انبیاء جو سلطنت کر کے گئے مگر میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ پوری دنیا کو یہ میسج دینا تھا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کا جو مرتبہ ہے وہ کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، یہاں نبی پاک کو نماز کے بعد پیاس محسوس ہوئی۔ اب ذرا سمجھیے، تو اب جبریل امین نے 2 پیالے پیش کیے آپ کی بارگاہ میں، 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا اور ایک پاکیزہ شراب کا، دونوں میں سے کچھ بھی چوز کر لیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے دودھ کو قبول فرمایا
جبریل امین نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی ہداک الفطرۃ، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے آپ کو فطرت یعنی نیچر کی طرف رہنمائی فرمائی۔ لو اخذت الخمر غوت امتک، اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ نبی پاک نے دودھ کو سلیکٹ کیا۔ اب علماء نے اس میں بہت خوبصورت گفتگو لکھی ہے کہ سبحان اللہ، ہم اس نبی کے امتی ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے امت پر کرم فرمایا، دودھ کا پیالہ قبول فرمایا اور امت کو گمراہی سے بچا لیا۔ اب ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ یہ امت فطرت پر قائم رہنے والی امت ہے، لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم فطرت پر قائم رہیں۔ اب یہ فطرت کیا ہے؟ فطرت پر قائم رہنا کسے کہتے ہیں؟ آئیے ذرا اس کے بارے میں اس کی امپورٹنس سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا پاک ارشاد فرماتا ہے، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پتا چلا کہ دین جو ہے نا ہمارا، یہ دین فطرت ہے، یہ نیچر سے ہٹ کے نہیں ہے۔ باقی سب نیچر سے ہٹ کے ادھر ادھر رائٹ لیفٹ چلے جاتے ہیں، میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو دین فطرت عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور سے سنیے گا حدیث پاک، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یعنی اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر، رشتہ داروں کو دیکھ کر پھر وہ کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے۔ اس کو اور اچھی انداز سے سمجھیے گا۔ آج کل ایتھیزم بہت بڑھ رہا ہے، بدقسمتی سے دنیا میں لوگ دین سے ہی بیزار ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کو بھی نہیں مانتے، دین کو بھی نہیں مانتے۔ تو ایک بار کیا ہوا، امام جعفر صادق، ایک بندہ آیا جو کہتا ہے میں کسی دین کو نہیں مانتا، میں اللہ کو بھی نہیں مانتا، معاذ اللہ، ایتھیزم والا تھا، ایتھیسٹ تھا، دہریہ جس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کبھی تم نے سمندری سفر کیا ہے؟ کہتا ہاں کیا ہے۔ کوئی خوفناک واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے؟ کہتا ہاں بڑا خوفناک واقعہ۔ فرمایا بتاؤ کیا واقعہ تھا؟ کہتا واقعہ یہ تھا سمندر میں جا رہا تھا، کشتی بھی تھی، ملاح بھی تھا جو کشتی چلانے والا تھا، اچانک طوفان آ گیا، بڑی خطرناک موجیں آئی، میری کشتی پرچے اڑ گئے اور ملاح بھی ڈوب گیا۔ میں پریشان، میں نے ایک تختہ پکڑ لیا، تختے کو لے کر چلتا رہا، آخر کار وہ تختہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب اتنا بڑا سمندر، میں اکیلا، پھر بھی میں تیرتا رہا، اچانک موجیں آئیں، موجوں نے اٹھا کر مجھے ساحل پر پھینک دیا اور میں بچ گیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ذرا سنیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم سمندر میں اترے تھے تمہیں کشتی پر اور ملاح پر اعتماد تھا، کشتی چلانے والے پر۔ اس کے بعد کشتی تمہاری پرچے اڑ گئی، ٹوٹ گئی، پھر تم نے تختہ پکڑ لیا، تمہیں تختے پر اعتماد تھا۔ اس کے بعد تختہ بھی چلا گیا، اب تو تم تنہا تھے نا، پھر کسی پر امید تھی تمہیں کہ تم بچ جاؤ گے؟ کہتے ہیں ہاں دل کے کسی کونے میں امید ضرور تھی کہ شاید میں بچ جاؤں گا، میں اسی لیے تیرتا رہا۔ حضرت امام جعفر صادق نے پتہ کیا کہا، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں یہ جو تمہیں خوفناک حالت میں بھی جو تجھے ایک امید تھی نا تو بچ جائے گا، جس ہستی پر تجھے بھروسہ تھا اسی کو خدا کہتے ہیں۔ تیرے دل میں جو یہ آخری امید جو تھی نا، یہی وہ رب ہے جس نے امید ڈالی تھی تیرے دل میں، اس نے تجھے ڈوبنے سے بچا لیا۔ اللہ اکبر، وہ سوچنے لگا کہ بات تو ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو ہمارا دین ایکچولی دین فطرت ہے، ہمیں نیچر سے ہٹ کے کچھ نہیں کرنا، ہمیں نیچر کو فالو کرنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ احادیث میں فطرت کی عادتیں بھی بتائی گئی ہیں جو اللہ پاک نے جس فطرت پر مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔ انفارچونیٹلی آج کل لوگ فطرت کو خود چینج کر رہے ہیں، اسلام کو برا بھلا کہنے والے ایکچولی خود فطرت اور اسلام کے خلاف جا رہے ہیں۔ سنیے، ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں، اور ان 10 میں سے کچھ بھی بیان کر دیتا ہوں جو فطرت سے ہیں۔ فرمایا مونچھیں چھوٹی کرنا، داڑھی کو بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن کاٹنا، بغل اور ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا، فرمایا پانی سے استنجا کرنا، یہ سب انسانی فطرت میں سے ہیں۔ اب آج دیکھیں ماڈرنائز کے نام پر ان میں سے کتنی چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں۔ اب داڑھی رکھنے والے کم ہو گئے، وہ سمجھتے داڑھی رکھنے والا کوئی عجیب ہے، نہیں، داڑھی فطرت میں ہے، اس کو نہ رکھنے والا فطرت کے خلاف کر رہا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی یہ ہماری فطرت سے ہیں اور یہ انسان کے نیچر کے قریب ہیں، مگر بدقسمتی سے لوگ اس کو فالو نہیں کرتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آگے چلتے ہیں۔ سفر معراج میں ایک تو فطرت کے بارے میں سیکھنے کو ملا کہ ہمیں فطرت پر باقی رہنا ہے، پھر فرمایا کہ سفر معراج میں یہ ایکچولی سفر جو تھا نا، یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر تھا۔
ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے حکم فرمایا وقر رب زدنی علما، عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آپ دعا کرتے تھے، بار بار دعا کرتے تھے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو سبحان اللہ، یاد رکھیے کہ یہ ایک ایسا سفر تھا، اس میں نبی پاک کو ایک ایسا علم عطا کرنا تھا جس کا علم کائنات میں کسی کو بھی نہیں تھا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے کیا ہے. فرشتے بھی نہیں جا پا رہے، جبریل امین بھی نہیں جا پا رہے، وہاں اللہ کے رازوں میں سے راز تھے. تو نبی پاک کو ایک ایسا علم عطا کرنا تھا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں تھا. چونکہ نبی پاک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو رب نے اپنے حبیب کے علم کی وسعتوں کو بڑھانے کے لیے انہیں معراج کا سفر عطا فرمایا، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلایا. اور سنو کتنا علم دیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے، کون کون سے علوم عطا فرمائے. خود قرآن میں فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی، یعنی جو اس نے فرمانا تھا، جو عطا فرمانا تھا اپنے بندے کو عطا فرمایا. سبحان اللہ، یعنی کیا راز کی باتیں